بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت۔ ٹیپو سلطان کی دشمنوں سے آخری جنگ کے موقع پر سیکریٹری حبیب اللہ نے عرض کیا، حضور وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جان اور اپنے شہزادوں کی یتیمی پر رحم کیجیے۔ تو سلطان نے کہا، میں اپنی ذات اور اولاد کو دین محمدی پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میر صادق کی غداری سے دشمن کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ نے کھانے کا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اپنے وفادار فوجی عبدالغفار کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا، ہم بھی اب کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور کافی دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعے پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ ان کے غدار خادم راجہ خان نے کہا، حضور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دو۔ تو جلال میں آ کر کہا، میرے نزدیک شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جسم پر کئی گولی لگنے کے باوجود شام تک لڑتے رہے۔ ایک غدار کا سلطان کی طرف اشارہ کر کے دشمنوں کے افسر کو خبر کرنا تھا کہ چاروں طرف سے گولیوں کی بارش ہونے لگی اور سینے پر گولی لگتے ہی وہ زمین پر گر گئے۔ ایک سپاہی نے موقع غنیمت پا کر ان کے ہیروں سے جڑی تلوار نکالنے کی کوشش کی، تو ایسی نازک حالت میں بھی حملہ کر کے ایک سپاہی کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر سر پر گولی لگنے کی وجہ سے 4 مئی 1799 عیسوی کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلے دن شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے والد حیدر علی کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہوا میں آواز۔ ہوا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا ہی کی مدد سے ہم ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں۔ چاند پر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آواز نہیں سنی جا سکتی۔ ہوا میں لہریں ہوتی ہیں، یہ آواز کی لہریں فضا میں پھیل کر کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہیں، جس سے کان کے پردے کی پتلی جھلی تھر تھرانے لگتی ہے۔ وہ فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتی ہے۔ ہوا ہی کی مدد سے آواز 5 سیکنڈ میں 1 میل کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ جب ریڈیو اور وائرلیس کے ذریعے آواز کو ریڈیائی لہروں میں بدل دی جائے تو وہ آواز سورج کی روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ فائدہ: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اسمد سرما لگانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ متکبر کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کے برابر جسموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کی صورتیں انسان کی ہوں گی، ان کے لیے ہر طرف ذلت ہی ذلت ہوگی اور ان کو جہنم میں بولس نامی ایک جگہ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا،
جہاں پر ایک سخت آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پینے کے لیے جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کا باغ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے تو ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم کرتا ہے اور اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہنے کا حکم کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔